بڑھتے ہیں آیت 17 اور آیت 18 کی طرف۔ یہاں پر ان دونوں آیات کو اکٹھا ذکر کریں گے کیونکہ مضمون ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ لفظی ترجمہ، فلم پس نہیں، تقتلوہم تم نے قتل کیا ان کو، ولیکن اور لیکن، بلکہ اللہ نے قتلہم ان کو قتل کیا، وما اور نہیں، رمیتا آپ نے پھینکی تھی، اذ جب، رمیتا آپ نے پھینکی، ولیکن بلکہ اللہ نے رما پھینکی تھی، ولیبلیہ اور تاکہ آزمائش کرے، المؤمنین مومنوں کی، منہ اپنی طرف سے، بلاء آزمائش، حسنا اچھی طرح، ان بے شک اللہ سمیع سنتا ہے، علیم جانتا ہے، ذالکم یہ، وان اللہ اور بے شک اللہ، موہن سست کرنے والا ہے، قیدی تدبیر، الکافرین کافروں کی۔ بامحاورہ ترجمہ، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 کی تشریح کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا تھا کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے واقعات کو ایڈریس کرتی ہے۔ اس میں غزوہ بدر کے مختلف واقعات کو مختلف مقامات پر مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اس آیت میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر کام کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو قتل کیا تھا، تو یہاں پر اشارہ اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، قتل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی میں کنکریاں بھر کر کفار کی طرف اچھال دے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کنکریاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف اچھالی تھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ رب العزت نے پھینکی تھی۔ تو ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جو ہے وہی ہر کام کرنے والا ہے۔ زمین پر ایک پتا، ایک درخت کا کوئی ادنا سا پتا بھی نہیں ہلتا مگر اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے اور اللہ ہی اس کو ہلانے والا ہے۔ تو یہاں پر جو قتال ہوا، جو کنکریاں پھینکی گئیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو قتل کیا تھا۔ مسلمان کو یا ایک انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ میدان جنگ میں مقابلہ کر سکے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر کام کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہی ہر فعل کا کرنے والا ہے، ہر فعل کو انجام دینے والا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ تو ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مومن، مسلمان، کوئی بھی انسان ہے، اس کا کوئی بھی فعل جو اسے سرزد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو ایک انسان، ایک مسلمان، اس کو یہ قوت اور طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی فعل انجام دے سکے مگر یہ کہ وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ قتال کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار پر کنکریاں پھینکنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، ورنہ مومنوں کو ان کے گھروں سے نکالا بھی اللہ رب العزت سے نے تھا، ورنہ تو وہ اپنے گھروں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ کوئی بھی انسان میدان جنگ میں آ کر خود اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا، یہ اللہ رب العزت ہے کہ انسان کے نفس کو اس چیز پر آمادہ کرتے ہوئے اس کے گھروں سے نکالتا ہے، پھر وہ اپنی تلوار سے کفار کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو ہر کام کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر صورت میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ اور یہاں پر ایک اور لطیف نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
انسان کو ہر طرح کی حالات سے گزار کر اس کی آزمائش کرتا ہے۔ پہلے مسلمانوں کو مکہ میں مشکلات کا سامنا تھا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلات دے کر آزمایا، پھر مدینہ میں ان کو بسایا تو وہاں پر بھی ان کو خوشحالی دے کر آزمایا، پھر تنگی دے کر آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حالت میں مسلمان کو آزماتے ہیں کہ کیا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے، یا وہ تنگی میں اللہ تعالیٰ کو کوسنے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط اور خراب باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اس پر خوشحالی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اترانے لگتا ہے کہ یہ کامیابی تو میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے حاصل کیا ہے، میں نے دن رات محنت کی ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی ذات ہے جو کہ انسان کے افعال کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ انسان جو فعل سر انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو مکمل کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کافروں کی چالوں کو کمزور کرتا ہے اور مسلمانوں کی چالوں کو، مسلمانوں کی تدابیر کو مضبوط کر دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں ان دونوں آیات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔